مگر 3 ایسی دوائیں ہیں جنہیں گردے کی بیماریوں میں استعمال کرنا چاہیے جبکہ آنکھ پر ان کی علامتیں ظاہر ہوں، یعنی اس سے وہ پہچانی جائیں گی۔ ایک ہے فاسفورس، اس میں پوری آنکھ متورم ہوتی ہے مکمل، اور اوپر یا نچلے حصے کی تمیز الگ الگ نہیں ہوتی۔ ایک ہے ایپس میلیفیکا، شہد کی مکھی کا کاٹے کا جو اثر ہے، اس کے زہر سے یہ دوائی بنائی گئی ہے، ایپس میلیفیکا۔ اس میں نچلا حصہ آنکھ کا لٹک جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو پہچانا جاتا ہے کہ کون سا گردہ متاثر ہے، جو گردہ متاثر ہو اس طرف کا بہت زیادہ نمایاں طور پر لٹکتا ہے، اور اگر صرف آنکھ کا اوپرلا حصہ متورم ہو اس میں کالی کارب بہت اچھی دوا ہے۔ تو متفرق بیماریوں کے ظہور کی جگہیں جو ہیں، ان کی علامتوں کے ظہور کی جگہیں، وہ اندر کی بیماریوں کی جڑوں کی طرف خبر دے دیتی ہیں۔ اس لیے باریک نظر سے یہ دیکھنے سے ہر روز کی جو روزمرہ کی تشخیص کے جھگڑے ہیں وہ بہت طے ہو جاتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں رہتا کہ کسی کو بھیجا جائے کہ بہت مہنگے وہ کیمیائی تجزیے کرائے یا برقیاتی تجزیے کرائے۔ اس پہ تو مریضوں کے اتنے خرچ ہو جاتے ہیں بیچاروں کے کہ بعض دفعہ وہی ان کے لیے اجر کا پیغام ہے کہ جب وہ ٹیسٹوں سے فارغ ہوں گے اس وقت کچھ بچے گا تو علاج کرائیں گے نا، کچھ رہتا ہی نہیں باقی۔ اور اس کا زیادہ ٹیسٹوں کا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ ٹیسٹوں کے اوپر انحصار کرنے سے ڈاکٹروں کے دماغ کند ہو جاتے ہیں۔ ان کو جو پہلے ہوشیاری سے اپنی بیدار مغزی کے ساتھ مرضوں کی پہچان کی عادت ہوا کرتی تھی، جو کلاسیکل ڈاکٹروں کو ہوا کرتی تھی، وہ اب ان لوگوں میں نہیں رہتی۔ ہمارے حکماء بھی چونکہ زیادہ تر علامتوں پر جاتے تھے اور باریک ذرائع جو ماڈرن ذرائع ہیں وہ ان کو مہیا نہیں تھے، اس لیے بعض دفعہ وہ بہت عمدہ پہچانتے تھے مرض کو۔ ایک جگہ کی ایک سانپ کے متعلق آتا ہے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو،